ایک آدھ چیز جو ہے کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ہی میں سن رہا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی یہ کہا کہ 2008 کا انتخاب بے نظیر شہید کی شہادت، لوڈ شیڈنگ، بجلی مہنگی، پھر 2013 کا بھی بجلی کا، پھر 2018 کا انتخاب کرپشن کی بیس پہ، 2024 کا جو الیکشن ہے جو کہ ابھی تک ہے پھر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مہنگائی پر ہے، لیکن ابھی بھی 2.5 مہینے ہیں تقریباً دسمبر تک، اور پھر کچھ دن جنوری میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو معیشت تو بہتری کی طرف چل پڑی ہے۔ تو یہ بیانیہ جو ہے کہ مہنگائی پہ الیکشن ہوگا اور عوام کو مشکلات سے نکالا جائے گا، غربت سے نکالا جائے گا، مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا، تو وہ بیانیہ تو پھر لگتا ایسے ہے کہ شاید اللہ کرے کہ نئے انتخابات سے پہلے ہی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سیاسی گنجائش پیدا کرنے کی بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے، اس میں ایک جماعت ایسی ہے جس کے لیے ابھی شاید گنجائش نہیں ہے، لیکن جو شفقت محمود کی اور کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر کی ملاقات جو ہوئی ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ ادھر بھی گنجائش نکل آئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ابھی کل پرسوں کی بات نہیں، پچھلے 2-3 ہفتے سے وہ متواتر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے سگنلز دے رہے ہیں کہ جس سے ایک تو ان کا عدم اعتماد جھلکتا ہے اس پورے پروسیس کے اوپر، اور وہ الیکشن کی ڈیلے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ جی میرا جو مخالف ہے اس کے ہاتھ پیر بندھے میں اور میں کھل کر کھیل رہا ہوں۔ اس کے بعد اب انہوں نے سیاسی گنجائش کی بات کی۔ دیکھیں سیاسی گنجائش، وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ نعرہ دیں اور ایک جملہ دے دیں، اس کی تشریح بھی ہوتا ہے۔ تو بھی تشریح ہونا باقی کہ سیاسی گنجائش سے ان کی کیا مراد ہے؟ سیاسی گنجائش سے کیا ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں، اشخاص ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں اور ایڈجسٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب ہوئے، سابق وزیر اعظم عمران خان ہوئے، زرداری صاحب ہوئے، اور وہ ان پہ اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ ان کے اوپر جو بھی کیسز ماضی میں رہے ہیں، کوئی کنوکٹڈ ہے، کوئی کنوکٹڈ ہونے والا ہے، کسی کے اوپر کچھ ہے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے ایک کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن لے کر آئے کہ جناب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور سب کو اب جو ہے جو بھی اس نے ماضی میں کیا اس پر خاک ڈالیں اور آپ آگے دیکھیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے اس کی انٹرپریٹیشن۔ صحیح۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ جناب شخصیتوں کو آپ الگ رکھ دیں، شخصیتوں پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم ایشوز پہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت مستحکم کیسے ہوگی، ہمارے یہاں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت کیسے آئے گی، ہمارے یہاں جو ہے معاشی ایجنڈا کیا ہوگا، ہمارے ہاں جو ہے فورن افیئرز کا یا فورن ریلیشنز پہ ہم کیا بات کر رہے ہوں گے، گورننس کے ایشوز کو ہم کیسے حل کریں گے۔ تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس پیرائے میں بات کی، کہ دوسرے پیرائے میں بات کرتے کہ جہاں پہ ایشو ریلیٹڈ ہوتی تو بات زیادہ سمجھ میں بھی آتی اور ہضم بھی ہوتی، کیونکہ یہاں پر ہمارا جو سیاست ہے وہ سمجھیں آپ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی قبیلے بن چکے ہیں، اور وہ جو سیاسی قبائلیت ہے وہ کسی طرح کا ایڈجسٹمنٹ ہونے نہیں دے رہی۔ چلیں عامر if you allow me let me quote مولانا فضل الرحمان۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتشار اور خلفشار سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ملکی مسائل حل ہوں گے، سیاسی جماعتوں کی آپس میں گنجائش کا فائدہ کسی ایک جماعت کو نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا۔ تو اب کچھ تھوڑی سی کچھ کلیرٹی نہیں، میں اس میں پھر میں کہوں گا کہ وضاحت یہ ہونی ضروری کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے، لیکن پھر میرا کہتے ہیں ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل، افرید جو ہوتا ہے وہ تفصیل میں چھپا ہوتا ہے۔ تو اب وہ سوال یہ ہے کہ کیا ریگارڈلیس آف دا کنوکشن، ریگارڈلیس کہ آپ بے شک سزا یافتہ ہیں لیکن آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، مانا کہ آپ نے کسی جرم کا بدعنوانی کا ارتکاب کیا لیکن پھر بھی آپ جو ہے فارگیٹ اینڈ فارگیو کہہ کے آپ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بھر میں یہ یونیورسل ایک موریلٹی ہوتی ہے نا کہ آپ قیادت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہو اور اس کے اوپر انگشت نمائی کی جگہ نہ ہو، یہ منیمم آپ کا ایک شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا پاکستان کوئی اچھوتا ملک ہے؟ کیا پاکستانی موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں، ہماری کوئی اخلاقیات نہیں؟ ہم کیا مطلب ہے کوئی آدمی ہمیں پتہ ہے کہ جی چوری کی، عوامی پرسپشن یہ کہتا ہے، ملک کا مال جو ہے وہ مطلب ہے آپ دیکھیں کہ ملک غریب ہوتا چلا گیا، ریاست غریب ہوتی چلی گئی، کاروبار بڑھتے گئے، لوگ امیر ہوتے چلے گئے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اس کو درگزر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھی کہیں گے جی ٹھیک ہے ماضی پہ خاک ڈالیں، تو پھر تو مطلب ہے آپ عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ رہے ہوں گے، اس کی بنیاد ہی آپ جو ہے اس کے اندر جگہ نہیں ہوگی، پھر تو مطلب ہے پھر تو اس ملک میں جرم نہیں رہے گا۔ چلیں طے کرنا ہے کہ کیا چیز ریاست کو برداشت نہیں کرنی۔ تو میں جب بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا کی بات بہت اچھی ہے، سمجھداری کی بات ہے پاکستان۔ تو اب پھر آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے عامر، اس طرف بھی بتا دیں کہ جس طرح سعید غنی صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آ رہی ہے، اس کو بھی ایلیبریٹ کر دیں، اور پھر وہی کہ انتخابات میں بیانیہ کیا ہوگا وہ بریک کے بعد پوچھ لوں گا، لیکن یہ اس پہ سیاسی جو بات کی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی، مطلب
یہ کیا دیکھیے یہ دانیال صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل بوائے اسکاؤٹش موریلٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی. انہوں نے سمجھا کہ ہم لوگ جو ہیں سیاست کی عوام جو سیاست کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہے. نواز شریف صاحب ملک کے واحد سیاستدان ہیں کہ سسٹم سے 2-3 بار لڑے اور تینوں بار اپنے لیے فرار کا راستہ بھی نکالا اور پھر واپسی کا بھی. ذوالفقار علی بھٹو یہ کام نہیں کر سکے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں کر سکی, اور اب تک عمران خان نہیں کر سکے. لڑ گئے تو لڑ گئے, پھر مشکل میں آ گئے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو ہے بغیر سمجھوتے کے, کیا مشرف صاحب کے دور میں جب بھی سعودی عرب گئے تھے تو کیا بغیر سمجھوتے کے گئے تھے اور واپس آئے تھے؟ مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ جنہوں نے ہوٹل کے اندر بیٹھ کے مطلب ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا جب یہ سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے, سب کو پتا ہے. اب بھی اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا, کوئی سمجھوتا کہہ لیں, ڈیل کہہ لیں, سودے بازی کہہ لیں, مرضی ہے آپ کی, یہاں زیرو رسک کہہ لیں, کوئی نہ کچھ بات. ہاں زیرو رسک کے سمجھوتے ہی ہوتے ہیں, شیورٹی ہوتی کہ جی آپ کے لیے, اور آپ دیکھیں نا کہ نظر آ رہا ہے کہ قانون میں ترمیم ہو رہی ہے. لیکن یہ کچھ اس طرح کا سینسٹیو سبجیکٹ ہے جو مسلمانوں کے بہت قریب ہوتا ہے. سرٹیفکیٹ, اب وہ ایکس MNA بھی رہ چکے ہوئے ہیں, آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل وہ بھی ہے. پھر اس سے پہلے 125 ہونڈا لیساں, وہ بھی آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کو اب کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اب جس طرح دانیال نے کہا کہ عوام کی امید بن کر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, مہنگائی کم کریں گے, بے روزگاری کم کریں گے, یہ 2 بڑے چیلنجز ہیں معاشی فرنٹ پر اس وقت, اور اب کافی امپروومنٹ آ چکی ہوئی ہے. لوگ سطح غربت سے کافی نیچے گئے, کروڑ سے اوپر مزید چلے گئے ابھی جو لیٹسٹ نمبر آیا ہے, لیکن چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. 2-2.25 مہینے ابھی بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیانیہ PMLN اون کر سکے گی کہ جی یہ ہم نے کیا ہے بہتر, یا جب آئیں گے تو بہتر ہوگا اگر چیزیں بہت بہتر ہو گئی, اللہ کرے ہو جائیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا. اچھا بیانیے پہ میں آتا ہوں. سب سے پہلے جو اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں نا, 2 چیز کی انڈیکیشن ہے. نمبر 1 تو کہ ہماری جو سیاسی کلاس ہے اس میں کس قسم کا اخلاقی اور ایک انٹلیکچوئل دیوالیہ پن ہے. انٹلیکچوئل دیوالیہ پن میں کہوں گا نا, کہ یہ بات مڈل ایجز کے اندر, ابھی میں آپ سے اس پہ پہلے بھی پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہماری یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو مڈل ایجز کا چرچ ہوا کرتا تھا کیتھولک, وہ لوگوں میں پیسے لے کر سرٹیفکیٹ دیا کرتا تھا کہ جی جنت میں جائیں گے. اس کے بعد پھر جو ریفارم کی موومنٹ ہوئی اس چیز کا خاتمہ ہو گیا. آپ دیکھیں 21ویں صدی کے پاکستان میں بظاہر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ اس طرح کی بات کریں, عذرائے مذاق کی انہوں نے لوگوں کو ون اوور کرنے کے لیے کی ہو, کسی بھی طرح کی ہو, تو میرے خیال میں بہت ہی انہوں نے ایک اوچھا سا کارڈ کھیلا ہے, اور وہ اس پہ ان کا تمسخر زیادہ اڑا ہے, پھلکا زیادہ اڑا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اسی طرح آپ نے جو ہونڈا 125 کی بات کی, حتیٰ کہ میں وہ بھی یاد دلاؤں گا جو کھانا کھلایا گیا لوگوں کو, تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ نون لیگ ذرا ڈیسپریٹ ہے. اور جو اب بیانیے کے اوپر آتے ہیں کہ جو بیانیہ ہے, کیونکہ جو لوگ بھی سنجیدگی سے اکانومی کو دیکھتے ہیں, پاکستان کی سیاست کو فالو کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جی پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پچھلے 16 ماہ ہم نے دیکھے. ماشاءاللہ PDM کی کارکردگی, ہمیں پتہ ہے کہ جو ان کے بلو آئیڈ سب سے قابل بھروسہ سمجھی جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ معیشت کو لیڈ کر رہے تھے. اس وقت کیا حالت ہوئی, اور اگر کوئی گیدڑ سنگھی نواز شریف صاحب کے پاس ہوتی تو اپنے بھائی کو بتاتے, اپنے سمدھی صاحب کو بتاتے کہ جناب ہم معیشت کو اس طرح سے ٹھیک کر لیں گے. بات ہوتی دعویٰ کرنے ایک الگ بات ہوتی ہے, ایک جامع پروگرام دینا ایک بالکل الگ بات ہوتی ہے. تو پاکستان کو یقیناً ریفارمز کی ضرورت ہے, اور وہ ایک پینفل ریفارمز ہوں گے. یہاں پہ کہ کسی کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کسی کے پاس جادوئی چھڑی ہے اور ایک دم چٹکی بجاتے میں چیزیں ٹھیک ہوں گی, وہ ہوں گی نہیں, کیونکہ فسکل اسپیس نہیں ہے. آپ نے ضمیر حیدر صاحب معیشت کی رپورٹنگ کی ہے, آپ جرنلزم کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی راج جو اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وہ کچھ اکنامک اہداف حاصل کیے, ڈالر کو اسٹیبلائز, وہ روپی کو اسٹیبلائز کیا, اسٹاک مارکیٹ باؤنس بیک کی, کچھ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اسمگلنگ پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ گورننس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ بھی لے سکتی تھی لیکن نہیں لیے. اور آپ نے جو شروع میں افغان ریفیوجیز کی بات کی اس کے اوپر بھی, تو یہاں پر آپ کو پھر ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ جناب یہاں پر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بالکل تیار نہیں ہیں, ان کے پاس جو ہے ایشو بیسڈ پالیٹکس نہیں کر رہے. یہ جو ہے مطلب شخصیتوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یا تو منفی ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے دیوا ہے, بالکل دیوتا ہے, خاکم بدین یا پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اور 21ویں صدی کا پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. یہ اس طرح کی جو 1990 کے اگر آپ نعرے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے آپ چلا لیں گے, میرا آخری جملہ یہ ہوگا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ 40 سال سے پاکستان کی سیاست میں ہے. عالم شباب میں جو انہوں نے وہ سینچری نہ بنا سکے,
جب ان کے پاس پوری جوش جوانی بھی تھا اور مطلب ہے یوتھ سب کچھ تھا نا. پھر 97 میں 2/3 میجورٹی, وہی میں کہہ رہا ہوں 2/3 میجورٹی بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہوتی تھی, فلاں بھی ہوتی تھی. اب آپ وہ کہیں کہ بار بار جو ہے وہ جہاز جو اپنا ساؤنڈ بیریئر توڑے گا اور مطلب ہے کوئی نیا کارنامہ انجام دے گا, وہ نظر آ جاتا ہے. ایک تاریخ آپ کو بتا دیتی کہ اس شخص نے کیا کیا, اس کے تخیل کی اڑان کہاں تک ہے. عامر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹر بھی اب شعور آ گیا ہے اس میں, تو ہی وونٹ سبسکرائب ٹو آل دس. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میں سینیٹر ایک جملہ اور آپ مجھے ایک بتائیں گے نا کہ یہ جو اتنا دعویٰ کر رہے ہیں, سندھ میں نان ایگزسٹنٹ ہے نون لیگ. ایک مجھے بتا دیں کسی سیٹ پہ لڑ سکتے ہو. یہ کے پی کے اندر ہزارہ بیلٹ میں ہوا کرتی تھی, کمزور ترین سطح پر ہے. بلوچستان میں نہیں ہے, پنجاب میں ایک کنٹینڈرز آ گئے وہاں پر. تو عامر یہی تو ایک امید لے کر لوگوں سے نکل کر یہی تو وہ امید لے کر میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں.